بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کے اس دلچسپ سفر میں دوستوں آپ کو خوش آمدید۔ اس دلچسپ سفر میں اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید کے وزیر جعفر جب خلیفہ کے پاس آئے تو انہیں خاموش اور رنجیدہ پایا۔ جعفر نے خلیفہ کو 2 بار سلام کیا مگر خلیفہ نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جعفر نے پھر سلام کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے خلیفہ، کیوں اس قدر خاموش اور رنجیدہ ہیں؟ خلیفہ نے جواب دیا کہ کبھی کبھی میری ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے، کسی سے میرا بات تک کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اب تم آ گئے ہو تو کوئی اچھی بات کرو۔ جعفر نے کہا کہ آج آپ کے شہر میں گشت کرنے کا دن ہے، اگر مناسب سمجھیں تو لباس تبدیل کر کے شہر میں چلیں، اس طرح آپ کا دل بھی بہل جائے گا۔ خلیفہ تیار ہو گئے۔ دونوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور بھیس بدل کر محل کے خفیہ دروازے سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک نابینا فقیر کھڑا ہے۔ یہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ فقیر نے آہٹ سن کر صدا لگائی، اللہ کے نام پر بابا، کچھ خیرات ملے۔ خلیفہ نے ایک اشرفی نکال کر فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور چلنے لگا۔ فقیر نے ان کا دامن پکڑ لیا اور بولا، جس طرح آپ نے اللہ کے نام پر مجھے یہ دیا ہے اسی طرح ایک چانٹا میرے منہ پر لگائیے۔ خلیفہ ہارون رشید یہ عجیب سوال سن کر بڑے حیران ہوئے اور اسے ایک نابینا فقیر کی بڑھ سمجھ کر آگے بڑھنے لگے، لیکن فقیر نے دامن نہیں چھوڑا اور اصرار کرنے لگا کہ میرے منہ پر ایک چانٹا ماریے، اور اگر یہ منظور نہیں ہے تو اپنی اشرفی واپس لے لیجیے۔ خلیفہ نے اس کے اصرار پر مجبور ہو کر اس کے منہ پر ہلکے سے ایک چانٹا مار دیا۔ کچھ دور جانے پر ہارون رشید کو خیال آیا کہ فقیر نے جو یہ حرکت کی تو ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ انہیں جستجو ہوئی کہ یہ راز معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے وزیر سے کہا کہ وہ اس فقیر کو جا کر بتا دیں کہ اس کو اشرفی خلیفہ نے دی ہے اور ان کا حکم ہے کہ وہ کل دوپہر کو ان کے دربار میں حاضر ہو۔ وزیر نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر یہ دونوں آگے بڑھے۔ کچھ دور گئے ہوں گے کہ دیکھا کہ ایک نوجوان ایک گھوڑی پر سوار ہے اور اس گھوڑی کو بڑی بے رحمی سے مار رہا ہے۔ خلیفہ کو یہ بہت ناگوار گزرا اور انہوں نے وزیر جعفر سے کہا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ ہم کون ہیں اور کہو کہ وہ کل دوپہر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ وزیر نے خلیفہ کے حکم کے مطابق نوجوان کو روک کر ہدایت کر دی کہ وہ کل دوپہر دربار میں حاضر ہو جائے۔ اب خلیفہ ہارون رشید اور ان کے وزیر جعفر آگے بڑھے تو انہیں شہر کے کنارے پر ایک بڑا عالی شان مکان نظر آیا۔ خلیفہ نے وزیر سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکان ہمارے کسی افسر کا ہے، جاؤ ذرا معلوم تو کرو یہ کس افسر کا مکان ہے اور اس کا برتاؤ اپنے پڑوسیوں اور اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ وزیر جعفر نے مکان کے پاس جا کر معلومات کی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ عالی شان مکان ایک شخص کا ہے جس کا نام حسن ہے۔ یہ ایک بہت غریب آدمی تھا، اس کی مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی۔ پھر یکایک اس کے پاس بہت دولت آ گئی۔ اب یہ ایک بڑا تاجر اور کارخانہ دار ہے۔ یہ چونکہ رسیاں بننے کا کام کرتا تھا اور اب بھی اس نے رسیاں بننے کے کارخانے قائم کر رکھے ہیں، اس لیے لوگ اس کو حسن حبال کہتے ہیں۔ اپنے پڑوسیوں اور محلے کے لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ بہت اچھا ہے۔ وزیر نے واپس آ کر خلیفہ ہارون رشید کو یہ ساری باتیں بتائیں۔ خلیفہ نے سن کر کہا کہ اس کا حال بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے پاس دولت کہاں سے آئی، اس کو بھی کل دوپہر ہمارے دربار میں طلب کرو۔ اس کے بعد خلیفہ اور وزیر جعفر شہر سے واپس آ کر محل کی طرف چل دیے اور خفیہ دروازے سے اندر پہنچ گئے۔ محل میں پہنچ کر وزیر نے حسن حبال کو دوسرے دن دوپہر کو خلیفہ کے دربار میں حاضر ہونے کا حکم نامہ بھیج دیا۔ دوسرے دن دوپہر کو یہ تینوں آدمی، اندھا فقیر، گھوڑی سوار نوجوان اور حسن حبال، حکم کے مطابق خلیفہ کے دربار میں حاضر ہو گئے اور سلام کر کے ایک طرف خاموش کھڑے ہو گئے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ خلیفہ نے انہیں کیوں طلب کیا ہے۔ ہارون رشید نے تینوں کو دیکھا اور پھر اندھے فقیر کی طرف متوجہ ہو کر بولے، بھائی تمہارا نام کیا ہے اور تم نے سوال کرنے کے بعد اپنے منہ پر چانٹا کیوں لگوایا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ فقیر نے ادب سے جواب دیا، جناب عالی میرا نام عبداللہ ہے اور میں اسی بغداد کا رہنے والا ہوں۔
میرے باپ نے مرتے وقت جو روپیہ پیسہ چھوڑا تھا وہ میں نے فضول خرچی میں بہت جلد اڑا دیا اور تنگ دست ہو گیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے سمجھایا اور میں نے اس کے کہنے پر 2 اونٹ خرید کر بار برداری کا کام شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کام میں برکت دی۔ رفتہ رفتہ میری حالت بہتر ہو گئی اور میں خوشحال ہو گیا۔ اب میرے پاس 80 کے قریب اونٹ تھے اور میرا کام چل رہا تھا۔ ایک دن میں ایک سوداگر کا مال بصرہ کی بندرگاہ پر پہنچا کر بغداد واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اونٹوں کو بھی ان کے پاؤں باندھ کر چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ ایک درویش راہ چلتا آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ سلام دعا کے بعد ہم آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے واقفیت ہوئی، پھر ہم نے ساتھ کھانا کھایا۔ اس دوران میں درویش نے مجھ سے کہا کہ اس جگہ کے قریب جو پہاڑی ہے اس میں اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر تم اسے اپنے سارے اونٹوں پر لاد دو تو بھی وہ کم نہ ہو۔ یہ سن کر مجھے لالچ آیا اور میں نے کہا یہ خزانہ مجھے دکھائیے۔ درویش نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں خزانہ دکھا سکتا ہوں کہ تم اپنے آدھے اونٹ مجھے دے دو۔ میں نے دل میں سوچا کہ اپنے 80 اونٹوں میں سے 40 اس کو دے دوں تو بھی 40 میرے پاس بچیں گے۔ خزانے سے بھرے یہ 40 اونٹ بھی میرے کئی پشتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اتنا بڑا خزانہ 40 اونٹوں کے بدلے مل رہا ہے، یہ سودا برا نہیں۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے درویش سے کہا کہ مجھے اس کی یہ شرط قبول ہے۔ اس پر درویش نے مجھ سے کہا کہ میں اونٹوں کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلوں۔ ہم تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ ایک پہاڑی درہ نظر آیا۔ درہ چونکہ بہت تنگ تھا اس لیے اونٹوں کو ایک قطار میں کر کے میں درویش کے پیچھے پیچھے اس درے میں داخل ہوا۔ کچھ دور چلنے کے بعد درویش رک گیا اور کہنے لگا کہ ہم خزانے تک پہنچ گئے ہیں، اونٹوں کو یہاں بٹھا دو۔ میں نے اس کے کہنے پر اونٹوں کو بٹھا دیا، پھر وہ مجھے لے کر آگے چلا۔ چند قدم چل کر اس نے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور آگ پر کوئی خوشبودار سفوف چھڑک کر کچھ پڑھنے لگا جسے میں نہیں سمجھ سکا۔ چند لمحوں بعد اچانک زمین لرزنے لگی اور ایک جگہ سے پھٹ گئی۔ جس جگہ یہ زمین پھٹی وہاں ایک عالیشان دروازہ نظر آیا۔ درویش نے مجھے اشارہ کیا کہ آؤ اور پھر ہم دونوں اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ عالیجاں میں جب اندر گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پٹھی رہ گئیں۔ ہر طرف ہیرے جواہرات اور اشرفیوں کے انبار لگے تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہی لالچیوں کی طرح جھپٹا اور زر و جواہر اپنے اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا۔ جب تمام اونٹ بھر گئے اور ہم واپس جانے کے لیے دروازے سے نکلنے لگے تو درویش نے چاندی کی ایک ڈگیا ایک صندوق سے نکالی اور مجھے دکھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد اس نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا جس کو میں سمجھ نہیں سکا۔ ہم ابھی دروازے سے نکلے ہی تھے کہ زمین پھر ہلی اور خزانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم پھر اسی درے میں پہنچ گئے جہاں سے گزر کر آئے تھے۔ درے سے نکل کر درویش اپنے 40 اونٹ لے کر ایک طرف کو چلا اور میں اپنے باپ کی 40 اونٹ لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ اے خلیفہ، میں ابھی چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ بلا وجہ میں نے 40 اونٹ درویش کو دے دیے۔ اگر یہ بھی میرے پاس ہوتے تو کتنا بڑا خزانہ میرے پاس ہوتا۔ میں نے یہ تو سوچا نہیں کہ درویش کی بدولت مجھے مفت میں اتنا بہت سا مال مل گیا، اور اپنے 40 اونٹ ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس کرنے لگا۔ پھر مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں دوڑ کر درویش کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، حضرت آپ تو تارک دنیا ہیں، اتنے اونٹوں کا انتظام نہیں کر سکیں گے، بہتر ہوگا کہ 10 اونٹ ان میں سے مجھے واپس دے دیجیے۔ میری زبان سے بات سن کر درویش نے کچھ کہے بغیر 10 اونٹ مجھے واپس کر دیے اور 30 اونٹ لے کر چلا گیا۔ میں 10 اونٹ لے کر واپس آنے لگا تو مجھے پھر خیال آیا کہ میں نے بڑی بے وقوفی کی، کچھ اور اونٹ واپس مانگ لیتا۔ اس خیال کے آتے ہی میں پھر درویش کی طرف بھاگا اور اسے روک کر اس سے کہا کہ آپ درویش ہیں، 30 اونٹوں کا بھی کیسے انتظام کریں گے؟ میں اس کام سے واقف ہوں، اونٹوں کی دیکھ بھال کرتا رہا ہوں، بہتر ہے کہ آپ 20 اونٹ مجھے اور دے دیں۔ درویش نے اب بھی کچھ نہ کہا، خاموشی سے 20 اونٹ میرے حوالے کر دیے اور 10 اونٹ لے کر چل دیا۔ عالیجاں، میں لالچ میں اندھا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی ترکیب سے باقی 10 اونٹ بھی درویش سے واپس لے لوں۔ چنانچہ میں پلٹا اور دوڑتا ہوا درویش کے پاس پہنچا اور جو 10 اونٹ اس کے پاس باقی رہ گئے تھے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر کے اس سے لے لیے۔ اونٹ لے کر ابھی میں واپس ہی ہو رہا تھا کہ مجھے چاندی کی اس ڈبیا کا خیال آیا جو درویش نے میرے سامنے اپنی جیب میں رکھی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس ڈبیا میں کوئی ایسی قیمتی چیز ہے کہ درویش نے زر و جواہر سے بھرے 40 اونٹ کچھ کہے سنے بغیر دے دیے۔
اس لیے جس طرح بھی ہو یہ ڈبیا حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے چکنی چپڑی باتیں کر کے اور اس کی خوب تعریفیں کر کے اس سے التجا کی کہ وہ یہ ڈبیا مجھے دے دے، مگر درویش نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے انکار کرنے سے مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ اس ڈبیا میں زر و جواہر سے بھی بڑھ کر کوئی قیمتی چیز ہے۔ افسوس ہے عالی جاہ کی لالچ نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور بدقسمتی میرے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ شاید در بدر کی ٹھوکریں کھانا اور بھیک مانگنا ہی میری قسمت میں لکھا تھا کہ میں نے زر جواہر سے بھرے 80 اونٹوں کی پرواہ نہ کی اور اس ڈبیا کو حاصل کرنے کے لالچ میں دیوانہ ہو گیا۔ میں نے درویش کو دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ ڈبیا میرے حوالے نہ کی تو میں اس سے زبردستی چھین لوں گا۔ درویش نے جب یہ دیکھا کہ میں ڈبیا لیے بغیر نہیں جاؤں گا تو اس نے وہ ڈبیا جیب سے نکال کر میرے حوالے کر دی اور ایک طرف چل دیا۔ میں نے اسے روکا اور کہا کہ تم نے ڈبیا تو دے دی، اس میں کیا ہے یہ بھی تو بتاتے جاؤ۔ درویش نے جواب دیا کہ اس میں ایک عجیب و غریب قسم کا سرما ہے۔ اگر اس سرمے کو دائیں آنکھ میں لگاؤ تو زمین میں دفن ساری دنیا کے خزانے نظر آ جاتے ہیں۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور میں نے درویش سے کہا کہ وہ یہ سرما میری دائیں آنکھ میں لگا دے۔ پہلے تو درویش نے انکار کیا، پھر جب میں نے اصرار کیا تو اس نے ڈبیا میں سے سرما دانی نکال کر ایک سلائی سے جو سرما دانی کے ساتھ رکھی تھی سرما میری دائیں آنکھ میں لگا دیا۔ سرما لگاتے ہی مجھے زمین میں پوشیدہ خزانے نظر آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ ایک آنکھ میں سرما لگانے کی تو یہ تاثیر ہے، اگر دونوں آنکھوں میں سرما لگایا جائے تو اور نہ جانے کیا کیا پوشیدہ چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ چنانچہ میں نے درویش سے کہا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دے۔ میری یہ بات سن کر وہ بولا کہ میں یہ نہیں کروں گا، اس کی تاثیر الٹی ہے۔ اگر بائیں آنکھ میں تم نے یہ سرما لگوایا تو نقصان اٹھاؤ گے، اندھے ہو جاؤ گے۔ میں نے سوچا کہ درویش جھوٹ بولتا ہے، بھلا ایک چیز ایک ہی وقت میں فائدہ اور نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اس میں ضرور کوئی بڑا فائدہ ہے جو یہ میری دوسری آنکھ میں سرما نہیں لگانے دے رہا۔ میں نے درویش سے اصرار کیا کہ وہ میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دے۔ درویش نہیں مانا، میں اصرار کرتا رہا اور وہ انکار۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے کہا کہ اگر اس نے میری بائیں آنکھ میں سرما لگانے سے انکار کیا تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف بڑھا تو وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اسی قدر مصر ہو تو میں تمہاری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگائے دیتا ہوں، مگر اس کا گناہ مجھ پر نہیں ہوگا۔ تمہیں جو نقصان پہنچے گا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں نے کہا ہاں تم میرے سرما لگا دو۔ درویش نے سلائی لے کر میری بائیں آنکھ میں سرما لگا دیا۔ جو ہی سلائی میری آنکھ سے نکلی میری دنیا تاریک ہو گئی، میں اندھا ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگا اور درویش کو پکار پکار کر کہنے لگا کہ تم یہ سارے اونٹ، یہ سارا خزانہ، یہ ڈبہ سب لے لو، میری بینائی مجھے لوٹا دو۔ درویش نے جواب دیا، اے لالچی انسان، افسوس کہ تو نے میری بات نہ مانی اور اس قدر لالچ کیا۔ اب جو مصیبت تجھ پر آئی ہے اس کا کوئی علاج نہیں، تیرے لالچ نے تجھے اندھا کیا، اب ساری زندگی اس کی سزا بھگتتا رہ۔ درویش یہ کہہ کر اور اونٹوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیا اور میں روتا پیٹتا رہ گیا۔ اس سے میں نے ہر چند کہا اور فریاد کی کہ وہ اتنی مہربانی تو کر دے کہ مجھے راستے پر لگا دے تاکہ کسی آنے جانے والے قافلے کے ساتھ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کے جانے کے بعد میں کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا ٹھوکریں کھاتا پہاڑی سے نکلا۔ رات بھر وہیں بھوکا پیاسا پڑا رہا۔ اگلے دن ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے ترس کھا کر مجھے بغداد لا کر چھوڑ دیا۔ اے خلیفہ، بس اسی دن سے میں بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جو مجھے بھیک دے گا اس سے میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے ایک چانٹا بھی میرے منہ پر مارے کہ مجھے اپنی لالچ کی سزا بھی ملتی رہے۔ آپ نے جب مجھے بھیک دی تو میں نے آپ سے بھی یہی التجا کی، آپ میری خطا معاف کر دیں۔ خلیفہ نے نابینا فقیر کی کہانی سن کر کہا، واقعی تمہاری کہانی عبرتناک ہے، لالچ کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ خیر اب تم بھیک مانگنا اور چاٹے کھانا چھوڑ دو، تمہیں کافی سزا مل گئی۔ آج سے تمہیں روزانہ شاہی خزانے سے 4 درہم ملتے رہیں گے جو تمہاری گزر بسر کے لیے کافی ہوں گے۔